السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نعمان شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پلمبنگ سکلز. فرینڈس، آپ یہ ہسبینڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈبل وال شاور کی انسٹالیشن. فرینڈس، آج ڈبل وال شاور کی انسٹالیشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیوز. فرینڈس، اگر ڈبل وال شاور کے بارے میں بات کی جائے تو ڈبل وال شاور ہمارے پاس واش روم میں نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ڈبل وال شاور میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی الگ الگ لائنیں ہوتی ہیں اور مکسر کی مدد سے ان کو ملا کر شاور کو سپلائی کیا جاتا ہے. ڈبل وال شاور بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے پاس ڈی پی سی سے ڈبل وال شاور کی ٹوٹل ہائٹ جو ہوگی وہ 7 فیٹ یعنی 84 انچ ہوگی. وال شاور کے رائٹ سائڈ پہ جو پوائنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ٹھنڈا پوائنٹ ہوگا، یعنی واٹر ٹینک سے ڈائریکٹ پانی اس میں آئے گا. اور لیفٹ سائڈ پہ جو پوائنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس گرم پوائنٹ ہوگا، یعنی گیزر سے جو پانی آئے گا وہ لیفٹ سائڈ سے آئے گا. وال شاور کے دو پوائنٹوں کا درمیانی فاصلہ 6 انچ ہوگا. دوسرا فرینڈز، یاد رکھیں ہمارے پاس ڈبل وال شاور میں 2 پائپ لائن استعمال ہوں گی. ایک ٹھنڈی پائپ لائن ہوگی، ایک گرم پائپ لائن ہوگی. عموماً ہمارے پاس ٹھنڈی پائپ لائن اوپر آئے گی، گرم پائپ لائن نیچے آئے گی. سب سے پہلے آپ ٹھنڈی پائپ لائن سے ایک پوائنٹ لے لیں اور اس پوائنٹ میں آپ ٹی لگا کے اس میں ایک 13 انچ کا پائپ لگا لیں. اس کے بعد اس پائپ کے سرے کے ساتھ آپ ایک سٹاپ کاک لگا لیں. اس کے بعد آپ سٹاپ کاک کے ساتھ میل فیمیل بینڈ جوڑ دیں. یہاں پر آپ میل فیمیل بینڈ کی جگہ پہ آپ یہاں پر آپ ایلبو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ بیرل نپل لگا کے اس کو کراس ٹی کے ساتھ جوڑ دیں اور کراس ٹی کے دوسرے سمت پہ بھی آپ ایک بیرل نپل لگا کے یہاں پر آپ میل فیمیل بینڈ لگا لیں اور میل فیمیل بینڈ کا دوسرا سرا آپ یہاں پر سٹاپ کاک کے ساتھ ٹچ کر دیں. آپ نے ایک پیس کاٹنا ہوگا 15 انچ کا، وہ سٹاپ کاک کے نچلے حصے کے ساتھ ٹچ کر کے یہاں پر نیچے گرم لائن کے ساتھ آپ یہاں پر ایک ٹی لگا کے یہ اس کے ساتھ ٹچ کر دیں. فرینڈز، یاد رکھیں یہاں پر میں نے ایک برج بینڈ بھی یوز کیا ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر برج بینڈ کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک لائن کے اوپر دوسری لائن جب گزرے تو وہاں پر ہم برج بینڈ لگاتے ہیں، کیونکہ اگر برج بینڈ نہیں لگائیں گے تو یہ پائپ لائن جو ہے یہ باہر آئے گی اس سے، اس وجہ سے ہم یہاں پر برج بینڈ بھی یوز کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2 لائنیں گزری ہوئی ہیں، ایک گرم لائن ہے ایک ٹھنڈی لائن ہے. گرم لائن جو ہے وہ نیچے ہے، ٹھنڈی لائن اوپر آ رہی ہے. فرینڈز، ایک دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پائپ کاٹا ہے، یہاں پر میں نے ایک 13 انچ کا پائپ کاٹا تھا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ میں نے 15 انچ کا پائپ کاٹا ہے. فرینڈز، یہاں پر 13 ہے اور دوسری سائڈ پہ 15 ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک بات یاد رکھ لیں فرینڈ، ہمارے پاس ٹھنڈی لائن جو ہے وہ ڈی پی سی سے 22 انچ یعنی 22 انچ اوپر آئے گی اور گرم لائن ہمارے پاس 20 انچ اوپر آئے گی ڈی پی سی سے. اور سٹاپ کاک کی پیمائش ہمارے پاس ڈی پی سی سے 36 انچز یعنی 36 انچ آئے گی. تو آلریڈی ہمارے پاس ٹھنڈی لائن یہاں پر 22 انچ اوپر آئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے 13 انچ پائپ کاٹ کے یہاں پر یہ 35 بن گیا اور 1 انچ سٹاپ کاک کی پیمائش ہو گئی تو یہ ہمارے پاس 36 بن گیا. اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس 20 انچ پہ آلریڈی لائن آئی ہوئی ہے ڈی پی سی سے اوپر، تو اس وجہ سے اس میں یہاں پر میں نے 15 انچ پائپ کاٹ دیا، یہاں پر میرے پاس 35 بن گیا. 1 انچ میرے پاس سٹاپ کاک کی پیمائش آ گئی ہے، تو اس وجہ سے دونوں سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 36 انچز جو ہے وہ پیمائش بن گئی ہے ڈی پی سی سے. اس کے بعد ہم بیبکا کے لیے پوائنٹ بنائیں گے. بیبکا کی پیمائش اگر دیکھ لیں تو بیبکا کی ڈی پی سی سے ہائٹ جو ہوگی وہ 18 انچ سے لے کر 30 انچ تک ہوگی، لیکن نارملی ہم یہاں پر 24 انچ ہائٹ رکھتے ہیں. تو اس کے بعد کیا کریں گے، ہم کراس ٹی کے سینٹر پہ یہاں پر ایک پائپ لگا کے اس کے ساتھ ایک ایلبو لگا لیں گے. اس کے بعد ہم کراس ٹی کے اوپر والے حصے میں ایک نپل لگا کے یہاں پر ہم اس کے ساتھ ایک سٹاپ کاک لگا لیں گے. اس سٹاپ کاک کی ڈی پی سی سے پیمائش ہمارے پاس 44 انچز ہوگی. فرینڈ، جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس ٹوٹل وال شاور کی ہائٹ 84 انچز ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سٹاپ کاک تک ہمارے پاس 44 انچز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ڈی پی سی سے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے ایک 40 انچ کا پائپ کاٹنا ہے پیس، وہ اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ وال شاور کی بن جائے گی 84 انچز. اس کے آخری سرے پہ آپ نے ایک ایلبو لگا دینی ہے اور شاور بما شاور راڈ آپ نے آخر میں ٹائٹ کر دینا ہے. تو فرینڈس، ہمارے پاس یہ ایک وال شاور تیار ہو گیا ہے.
यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 स्टॉप कॉक इस्तेमाल हुए हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट पे, एक सेंटर पे। राइट साइड का काम यही है कि वो हमारे पास ठंडे पानी को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड पर यही है वो हमारे पास गर्म पानी को कंट्रोल करेगा। आप यहाँ पर अगर पानी को मिक्स करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमें नीम गर्म पानी चाहिए, तो आपने राइट साइड पे थोड़ा सा स्टॉप कॉक खोल देना है, कुछ लेफ्ट साइड पे खोल देना है, यहाँ पर हमारे पास क्रस्टी में पानी मिक्स हो जाएगा। आपको अगर बेबकॉक में पानी चाहिए नीम गर्म, तो आप बेबकॉक से ले सकते हैं। अगर आपको वाल शावर में चाहिए तो आपने क्या करना होगा, आपने यही सेंटर वाला स्टॉप कॉक खोल के यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना होगा। उसके बाद आपने इस राइट साइड लेफ्ट साइड स्टॉप कॉक को छेड़ना नहीं है, आपने एक दफ़ा एडजस्टमेंट कर देनी है, इसके बाद इसको छोड़ देना है। आपने सिर्फ बेबकॉक को यूज़ करना है और सेंटर वाले स्टॉप कॉक को यूज़ करना है। आपको जब भी नीम गर्म पानी चाहिए आप सेंटर वाले स्टॉप कॉक को खोल के इससे पानी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।